ازبکستان آج کل نئی نئی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور یہ تبدیلیاں مثبت سمت میں ازبکستان کی ترقی کی ضامن بن رہی ہیں۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہیں کہ ازبکستان میں نئے آئین پر ریفرنڈم ہوا اور ازبکستان نے اپنی نئی سمت کا تعین کیا۔ ازبکستان کو اس نئے ترقی یافتہ سماج والے روپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ازبکستان کے صدر شوکت میرزیایف کی حالیہ دنوں میں شائع ہونے والی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ کتاب کا عنوان خود ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نئے ازبکستان کی اسٹریٹجی۔ کتاب نئے ازبکستان کی بنیادوں کی تعمیر پر روشنی ڈالتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے ترقی یافتہ دور یا زمانے میں قومی ترقی کے منصوبوں اور امیدوں کو اجاگر کرتی ہے۔ 500 صفحات پر مبنی اس کتاب کے 7 حصے اور جیسا کہ ہوتا ہے کتاب کا ابتدائیہ اور اختتامیہ بھی مفصل طور پر تحریر کیا گیا ہے۔ کتاب کے ابواب یوں ہیں: نئے ازبکستان کی اسٹریٹجی، عوام سے محبت کرنے والی ریاست، قومی معیشت کی ترقی، انصاف پر مبنی سیاسی سماجی نظام، روحانی ترقی، سلامتی اور خارجہ پالیسی، ازبکستان اور عمومی انسانی مسائل۔ ابتدائیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے ان مقاصد اور بنیادی تبدیلیوں کے بارے میں جو کہ نئے ازبکستان کی بنیادیں تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ کہ تیسرے دور یا زمانے میں نیز یہ کہ قومی ترقی کے منصوبوں اور امیدوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ کتاب کی ابتدا یوں کی گئی ہے: نئے ازبکستان کے خواب۔ اگر آج کے دن کی نظر سے دیکھا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے روحانی بنیادوں کا خیال، ان کو حقیقی شکل دینے کی وضاحت، طاقتوں کی حرکت اور حقیقتیں، ہمارے عوام کی روحانی قدروں کی گرم جوش وضاحت اور ہماری وسیع اصلاحات۔ اس وقت جبکہ ازبکستان اپنی آزادی کی 32ویں سالگرہ منانے والا ہے اور جبکہ ازبکستان میں نیا آئین بنایا اور منظور کیا گیا ہے، اس کی ضرورت تھی کہ ان تمام تبدیلیوں، اصلاحات اور امیدوں، منصوبوں اور خوابوں کے لیے اسٹریٹجی واضح کی جائے۔ ازبکستان کے صدر جناب شوکت میرزیایف کی یہ حالیہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کتاب میں نہ صرف عمومی طور پر نئے ازبکستان کی اسٹریٹجی بیان کی گئی ہے بلکہ عوام سے محبت کرنے والی ریاست کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے عوام کو وہی ریاست، حکومت، حکومتی ادارے، عالی مجلس، سینٹ یا عدلیہ وغیرہ قبول ہوں گے جو کہ عوام سے محبت کرتے ہوں اور عوام کا خیال رکھتے ہوں اور عوام کی ترقی کے ضامن بن جائیں۔ ایسی ریاست کا تصور ہی مشکل ہے جو کہ عوام سے دوری رکھے۔ لہٰذا عوام سے محبت کرنے والی ریاست کیسی ہونی چاہیے، صدر ازبکستان نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ عوام سے محبت کرنے والی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی معاشی ترقی کا خیال کرے اور اس کے لیے قومی معیشت کی ترقی کے لیے کام کرے۔ ایک ترقی یافتہ قومی معیشت تعمیر کی جانی چاہیے اور پھر یہ کہ انصاف پر مبنی ایک سیاسی سماج قائم ہونا چاہیے۔ سوشل پولیٹیکل نظام جو کہ انصاف پر مبنی ہو وہی عمل میں آنا چاہیے۔ صدر ازبکستان نے قوم کی روحانی ترقی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ صدیوں کے تاریخی سفر، ثقافتی ترقی اور قوم کے روحانی جذبوں اور قدروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ صدر ازبکستان قوم کے عظیم ثقافتی، روحانی اور تاریخی ورثے کو بھی آگے بڑھتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ آج کی دنیا میں قومی و ملکی سلامتی ازحد ضروری ہے اور یہ کہ عالمی خاندان میں خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، ازبکستان کی حالیہ اور مستقبل کی خارجہ پالیسی کیسی ہوگی اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے خارجہ پالیسی کی اہمیت کیا ہے اور عملی طور پر ازبکستان اسے کیسے روا رکھے گا۔ ازبکستان عمومی انسانی مسائل کو کیسے دیکھتا ہے اور ان کے حل کے لیے کیا سوچتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عالمی انسانی سماج میں رہنے والے انسانوں کے مسائل کا بخوبی ادراک ہو اور ان کے حل کے بارے میں سوچا جائے۔ صدر ازبکستان جناب شوکت میرزیایف کی کتاب نئے ازبکستان کی اسٹریٹجی ازبکستان کی ترقی کے لیے ایک واضح منصوبہ اور تفصیل پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ازبک قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے بلکہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری ترقی کی راہیں متعین کرتی ہے۔ پاکستانی دوستوں کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس سے اپنے سماج کی ترقی کے لیے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو وسطی ایشیا کے بارے میں تازہ معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی ہے تو ہمیں لازماً سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ شکریہ۔